السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم ایک مبارک اور مقدس مہینہ ہے، مگر افسوس کہ اس مہینے میں مسلمانوں میں بہت سی بیہودہ رسمیں اور بلا وجہ کے خرافات عام ہو گئی ہیں۔ ان رسموں کا اسلام سے، اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر افسوس کہ مسلمان ان رسموں کو اسلام سمجھ کر انجام دیتے ہیں اور اسلام کا حکم سمجھ کر انجام دیتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ خوش ہوگا، یا کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر حضرت حسین کو ان رسموں کا علم ہو، یا آج ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے اور وہ ان رسموں کو دیکھے کہ ان کے نام پر اس طرح کی رسمیں انجام دی جا رہی ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ ان سے خوش ہو، الٹا ناراض ہوں گے اور ایسی رسمیں انجام دینے والوں پر سخت غضبناک ہوں گے۔ اس طرح کی رسموں میں ایک بڑی رسم ہے تعزیہ بنانے کی رسم۔ تعزیہ یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں تسلی دینا۔ تعزیہ اور تعزیت دونوں لفظ بولے جاتے ہیں، یہ عربی میں اصل تعزیہ ہے، اردو میں جب یہ لفظ بولا گیا تو تعزیت ہو گیا۔ تو تعزیت کے معنی ہوتے ہیں تسلی دینا۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی فلاں کی تعزیت کرنے چل رہے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ فلاں کی تعزیت کر کے آئے کہ نہیں آئے، تو اس عمل کو تعزیت کہا جاتا ہے۔ اسی سے پھر یہ لفظ جو ہے مجلس تعزیت یا تعزیتی مجلس کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، یعنی وہ مجلس جو کسی کے انتقال کے بعد اس لیے منعقد کی جائے کہ اس میں جانے والے کی خوبیوں کا ذکر ہو اور اس کے پسماندگان اور اس کے گھر والوں کو تسلی دی جائے۔ اصل معنی تو اس کے یہ ہے، لیکن جو محرم والا تعزیہ ہوتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی شبیہ بنانا۔ تو یہ جو تعزیہ ہوتا ہے جس کو ہم یعنی گاؤں وغیرہ کی زبان میں محرم منانا بولتے ہیں لوگ، تو یہ تعزیہ دراصل حضرت حسین کے مزار کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اس کو تعزیہ بولا جاتا ہے۔ یہ بنانا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے مزار کی شبیہ بنا رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس شبیہ کے اندر، اس تعزیہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آ جاتی ہے، اور یہی وجہ کہ پھر ایسے تعزیوں کے حوالے سے بڑی بدعقیدگی کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ جو ہے ان سے اپنی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، ان کے نام پر جو ہے نظریں مانی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور لوگ اپنی مرادیں گویا کہ پوری کرواتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے ان کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ پھر تعزیہ بنانے کے لیے باقاعدہ چندہ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی چندہ نہ دے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس آدمی ہے، اور اگر اتفاق سے جس نے چندہ نہیں دیا اس کو کوئی نقصان آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے چونکہ محرم بنانے کا تعزیہ بنانے کا جو ہے چندہ نہیں دیا تھا، اس لیے اس پر یہ آفت آئی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی بدعقیدگی کی باتیں اس میں شامل ہو گئی ہے، اور پھر 10 دن تک جو ہے تعزیہ رکھا جاتا ہے یا کئی دن تک رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کو جا کے جو ہے جو کربلا ہوتی ہے اس میں جا کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب بلا وجہ کی بیہودہ رسمیں ہیں۔ کوئی بھی صحیح سینس رکھنے والا مسلمان جو ہے ان چیزوں کو انجام نہیں دے سکتا ہے، اس لیے ان خرافات سے بچنا چاہیے۔ بلکہ اب تو لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تعزیہ بنانا یہ ایک کاروبار بن چکا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے چندہ کرتے ہیں اور چندہ کر کے اچھا خاصا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر کچھ پیسوں کو وہ خرچ کر دیتے ہیں تعزیہ بنانے میں، باقی پیسوں کو گویا کہ وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دھندا اور چندہ ہو چکا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے جو سیدھے سادے بھولے والے مسلمان وہی سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے ہم حضرت حسین کو خوش کر رہے ہیں، یا ایسا کر کے ہم اسلام کا گویا کہ اسلام کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے، ان کو اس سے باہر آنا چاہیے۔ بالکل اگر اپنی عقل استعمال کریں گے تو اس طرح کے کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا نقصان کے علاوہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کر غیر مسلم بھی اسلام کے بارے میں غلط باتیں سوچتے ہیں، اور اسلام کا غلط تصور ان کے سامنے جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے اور اس طرح کی جو ہے بلا وجہ کی رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں، اور محرم کا جو اصل پیغام ہے اس کو سمجھیں۔ محرم کے موقع پر ایک اور رسم ہے جو تعزیے کے ساتھ ہی ہوتی ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ڈھول بجانے کی رسم۔ لوگ اس موقع پر ڈھول بجاتے ہیں
اور اب تو ڈانس ہونے لگا ہے، بلکہ اب تو جب لوگ تعزیے لے کے جاتے ہیں تو گانے بجتے ہوئے لے کر جاتے ہیں، گانے بج رہے ہوتے ہیں، ناچ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسی صورت بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور عورتیں ایک ساتھ جو ہے ناچ کر رہی ہوتی ہیں، ڈانس کر رہی ہوتی ہیں۔ تو مطلب تعجب ہے، افسوس ہے کہ حضرت حسین کے نام پر، اسلام کے نام پر یہ بےہودہ کام کیے جا رہے ہیں۔ کون مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ گانا بجانا اسلام میں جائز نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ اس طرح ڈھول بجانا اسلام میں جائز نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے اسلام کے نام پر یہ سارے کام کرتے ہیں۔ دراصل انہیں مطلب اسلام سے نہیں ہے، بلکہ انہیں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ ویسے ہی گانے بجانے کے شوقین ہیں، ڈانس کرنے کے شوقین ہیں، ناچنے کے شوقین ہیں۔ اب یہ جو ان کا مزاج ہے، جو ان کی خوشی والے جو کام ہے، یہ جب دین کے نام پر ان کو کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان کو تھوڑا سا جو ہے ایک طریقے سے لوگوں کی طرف سے مقبولیت مل جاتی ہے یا تھوڑا سا عزت مل جاتی ہے، اس لیے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے جو دل کی جو ان کی خواہشات ہیں ان کو وہ دین کے نام پر پورا کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی گندی اور بہت ہی غلط چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور رسم ہے جو اس موقع پر کی جاتی ہے، وہ ہے محرم میں سبیلے لگانا، 10 محرم کو شربت وغیرہ کی سبیلے لگانا۔ دیکھیے، یوں تو شربت پلانا، پانی پلانا یا کسی کو کھانا کھلانا یہ اسلام میں بہت پسندیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کھانا کھلانے کی اور پانی پلانے کی بہت ترغیب دلائی گئی ہے اور بہت اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص دن طے نہیں کیا گیا ہے۔ اور اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ بھئی اگر کسی عمل کے لیے کوئی خاص دن طے نہیں کیا گیا ہے تو ہمیں اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی دن خاص کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو تو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے خاص 10 محرم کو پانی پلانے کی اور 10 محرم کو شربت پلانے کی اور 10 محرم کو سبیلے لگانے کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ عمل جو ہے بدعت کی قبیل سے مانا جائے گا کہ جو عمل خاص دن نہیں رکھتا ہے، جس میں کوئی خاص دن کی خصوصیت نہیں ہے، آپ نے اس عمل کے لیے ایک دن کو خاص کر دیا تو وہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے اسلام میں ایڈیشن کر رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے اسلام میں شریعت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی سبیلیں لگانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اور پھر سوچنے والی بات یہ کہ 10 محرم کو یہ سبیلیں لگائی جاتی ہے، حالانکہ جو حدیثوں میں بات کہی گئی وہ تو یہ کہ بھئی 10 محرم میں تو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بخاری کی بھی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث ہے کہ حضور پاک علیہ السلام خود روزہ رکھتے تھے، صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کے لیے کہتے تھے، اور جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب محرم کا روزہ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ پھر اب مرضی ہے، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ 10 دن کا روزہ رکھنا، 10 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ تو ایک طرف تو اسلام کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنے کی مستحب اور سنت ہونے کو بتا رہا ہے، اور ہم اس دن جو ہے شربت پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، تو دونوں میں جو تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسلام کا جو مرضی ہے اسلام کی وہ تو وہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے میں، لیکن ہم اس دن روزہ تو نہیں رکھ رہے، بلکہ ہم بہت سے خرافات کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ گویا کہ ہم شربت پلانے کو پروموٹ کر رہے ہیں، پانی پلانے کو پروموٹ کر رہے ہیں، سبیلے لگانے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام کی جو تعلیم ہے، اس سے یہ چیز بالکل بھی میل نہیں کھاتی ہے۔ اس لیے اس رسم سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب آپ چاہیں پانی لگائیں، جب آپ چاہیں جو ہے کیا نام ہے سبیلے لگائیں، کوئی بالکل بھی حرج نہیں ہے۔ اور اگر حضرت حسینی کے نام کی سبیلے لگانی تو بھی بھائی کسی بھی دن جو ہے آپ ایک واٹر کولر جو ہے لگوا دیجئے کسی بھی محلے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی چوراہے پر، اور اس کو کر دیجئے کہ یہ اس کا ثواب جو ہے وہ حضرت حسین کو پہنچتا رہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک خاص دن آپ کر لیں اس کے لیے تو یہ چیز بہرحال پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عجیب و غریب رسم وہ یہ ہے کہ لوگ محرم کے موقع پر یا محرم سے بھی پہلے حضرت حسین کے نام پر بکرے بول دیتے ہیں، کہا جاتا ہے حسین کا بکرا آئی، اور پھر اس کو محرم کے موقع پر قربان کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ تو شرک کے درجے کی چیز ہے۔ قرآن کریم میں صاف طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ جانور حرام ہو جاتا ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد کر دیا جائے۔ تو حضرت حسین کے نام کا بکرا پالنا اور کسی بکرے کو حضرت حسین کے نام پر چھوڑ دینا اور پھر حضرت حسین کو خوش کرنے کے لیے اس بکرے کو قربان کرنا، ذبح کرنا، یہ شرک کے درجے کی چیز ہے۔ اس لیے اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ایک اور عجیب و غریب رسم یہ ہے کہ لوگ محرم کے مہینے میں اور خاص طور سے 10 تاریخ کو نئے کپڑے نہیں پہننا چاہتے، نئے کپڑے، نیا لباس پہننے کو گویا کہ ناپسندیدہ نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں میں کپڑے پہننے کی اجازت دی تو آپ
نئے کپڑے کسی دن بھی پہن سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. اب اپنی طرف سے یہ چیز حرام کر لینا یا ناجائز سمجھ لینا کہ بھائی 10 محرم کو نئے کپڑے پہننا یہ جائز نہیں ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے, یا حرام ہے, تو یہ اپنی طرف سے کسی حلال چیز کو حرام ٹھہرانا ہوا. اور قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو چیزیں ہم نے حلال کی ہیں ان کو تم حرام کرنے والے ہوتے کون؟ ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, اے ایمان والو اللہ نے جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں ان کو اپنی طرف سے حرام مت ٹھہراؤ. تو اس لیے چاہے پورے محرم کے مہینے میں ہو یا خاص 10 تاریخ کے دن کی بات ہو, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس دن نیا لباس پہننا, نئے کپڑے پہننا یہ پسندیدہ نہیں ہے یا اس کی ممانعت ہے, تو یہ اپنی طرف سے گویا کہ ایک حلال چیز کو حرام ٹھہرا رہا ہے. یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ خطرے کی بات ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک اور بات جو پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے محرم کی رسموں کے حوالے سے, وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی محرم غم کا مہینہ ہے, اور خاص طور سے محرم کی 10 تاریخ یہ غم کی تاریخ ہے, اس لیے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, اس لیے یہ غم کی تاریخ ہے, غم کا دن ہے اور غم کا مہینہ ہے. لیکن تعجب ہے کہ صرف ایک واقعے کو لے کر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ 10 محرم یا محرم کی 10 تاریخ جو ہے یہ غم کی تاریخ ہے, غم کا دن ہے. کیا صرف 10 محرم کو صرف ایک ہی واقعہ ہوا ہے جو یہ غم والا واقعہ ہے؟ اس طرح کیا پورے محرم کے مہینے میں کوئی اور واقعات نہیں ہوئے جو ہمارے لیے خوشی کے واقعات ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو خود حدیثوں میں بہت صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ 10 محرم کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی, ان کو خوشی ملی تھی. اور یہودی اسی خوشی میں روزہ رکھتے تھے, کیونکہ حضرت موسیٰ نے خوشی میں شکرانے کا روزہ رکھا تھا. جب حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتائی گئی تو آپ بھی حضرت موسیٰ کی خوشی میں خوش ہوئے, اور آپ نے کہا کہ انا اولیٰ بموسیٰ منکم, کہ یہودیوں تمہارے مقابلے میں تو حضرت موسیٰ کے میں زیادہ قریب ہوں, لہٰذا ان کی خوشی میری خوشی ہے. اور جس طرح انہوں نے اس خوشی کو روزہ رکھ کر منایا, مجھے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ میں بھی اس دن روزہ رکھوں. یہی وجہ کہ پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا. تو یہ 10 تاریخی کا واقعہ ہے, یہ تو خوشی کا واقعہ ہے. تب یہ ایک دن خوشی کا اور ایک دن غم کا دونوں چیزیں ایک ساتھ آپ کیسے جو ہے لے کر چلیں گے؟ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی کوئی دن خوشی کا یا کوئی دن غم کا اگر ہے مان لیجئے, تو یہ چیز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام طے کریں گے کون سا دن خوشی کا ہے, کون سا دن غم کا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تک دنیا میں رہے تو آپ نے تو بالکل بھی نہیں بتایا کہ 10 محرم کو غم منانا چاہیے, بلکہ حضرت حسین کی جو شہادت کا واقعہ ہوا ہے وہ تو حضور پاک کے دنیا سے جانے کے تقریباً 50 سال کے بعد ہوا ہے. تو 50 سال کے بعد جو واقعہ پیش آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم دین اسلام کے اندر ایک دن غم کا دن منانے لگے, تو یہ اپنی طرف سے ایک بدعت کا اضافہ کرنا نہیں ہوا, یہ اسلام کے اندر اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہوا, ایڈیشن نہیں ہوا. کیونکہ 50 سال پہلے حضور پاک تو بتا کے نہیں گئے تھے کہ 10 محرم کو غم منانا ہے, بلکہ آپ تو روزہ رکھنے کی بات کہہ کر گئے تھے. روزہ تو خوشی میں رکھا جاتا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں اگر ہم غور کریں گے تو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اس طرح کی بےہودہ رسموں کا اسلام سے, اسلامی شریعت سے, بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بےہودہ رسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.